السلام علیکم، میں ذوالقرنین جاوید اپنے یوٹیوب چینل بن جاوید کی طرف سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ معذرت چاہوں گا، ایک دو دن ذرا رابطہ نہیں ہو پایا آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ کچھ مصروفیت تھی میری اپنی پرسنل، اس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں کر پایا۔ تو آج کچھ اپڈیٹ ہیں اور کچھ میری ذاتی آراء شامل ہیں اس ویڈیو کے اندر، جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ ایگری کریں، آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ جو معاملات اس وقت اس ملک میں چل رہے ہیں کہ وہ کیا معاملات ہیں، کس طرف چل رہے ہیں، اور میں کیا سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات کیا ہیں اور ان کی بنیاد کیا ہے اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلے ایز یوزول آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی کرتا چلوں کہ میں یوٹیوب پہ نیا ہوں، آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو شہباز گل کے معاملات ہیں انہی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ شہباز گل صاحب کا جو ہے وہ 2 دن کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا تھا۔ معزز عدالت کو ڈاکٹر صاحب کی رپورٹس بھی پیش کی گئی تھیں جن میں ثابت ہو گیا تھا کہ شہباز گل پر تشدد کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب کا 2 دن کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا، جو کہ میرے لیے کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ اس کے بعد ان کے روم پہ چھاپا بھی مارا گیا، یا آج کی ایک کل کی خبر ہے شاید، کہ ان کے روم پہ چھاپا مارا گیا، ان کے روم سے پسٹل نکل آئی اور بہت ساری چیزیں نکل آئیں، ان کا والیٹ نکل آیا وہاں سے، جبکہ وہ خود بھی موجود تھے وہاں پہ اور وہ بول رہے تھے کہ یہ پسٹل میرا نہیں ہے، یہ والیٹ میری نہیں ہے، یہ مجھے نہیں پتا یہاں کیسے آیا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ، کیونکہ آج 15-20 دن ہو گئے ہیں ان کو پولیس کی کسٹڈی میں، کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، کبھی اڈیالہ جیل جا رہے ہیں، کبھی ان کی کسٹڈی میں جا رہے ہیں، یہ معاملہ چلتے ہوئے آج 15-20 دن ہو گئے ہیں۔ تو شکر کریں پسٹل ہی برآمد ہوا ہے، کوئی ایٹم بم برآمد نہیں کر لیا انہوں نے ان کے روم سے، ان کے لیے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایٹم بم بھی برآمد کر سکتے تھے۔ بہرحال خیر، یہ سب کچھ جو معاملات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں انڈائریکٹ مارشل لا نافذ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے قانون جو ہے وہ معطل ہو چکا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، اپنی مرضی کے معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ جس طرح ایک بندے کے ذاتی خواہشات کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے، اس کو دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ بہرحال خیر، اس کی زد میں سبھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اب ان میں چاہے سیاسی لوگ ہوں یا ان میں صحافی ہوں، یہ تمام لوگ اس کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ عمران ریاض خان سے شروع کریں، جو صحافی لوگ ہیں ان میں اگر آپ عمران ریاض خان سے شروع کرتے ہیں، اس سے لے کر سمیع ابراہیم تک چلے جائیں، ایاز امیر تک چلے جائیں، ارشد شریف تک چلے جائیں، اور پھر جمیل فاروقی تک چلے جائیں، جو حالات ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیے ہیں، ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو ہوا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، ان کو مارا گیا، سمیع ابراہیم کے اوپر خسروں کے سے حملہ کروایا گیا، تھرڈ جنریشن کے جو لوگ خسرے تھے ان کے تھرو حملہ کروایا گیا۔ میرے خیال سے شاید اب یہ حالات آ گئے ہیں کہ یہ خود کسی میں یہاں اپنے ملک میں حملہ بھی نہیں کر سکتے، یہ ان کے لیے بھی ان کو حملہ کرنے کے لیے خسرے چاہیے، خسروں سے حملہ کروایا گیا۔ پھر اب جمیل فاروقی کو دیکھ لیں، اسلام آباد پولیس کے تھرو ان کو پکڑوایا گیا، اور جس کو یہ پکڑ رہے ہیں اس کو ننگا کر کے اس پہ تشدد کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کون سا قانون، کس قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو آپ پکڑیں اس کو ننگا کریں، اس پہ تشدد کریں اور اس کی ویڈیوز بنائیں۔ شاید یہ جو ویڈیو بنانے والی فیکٹری ہے جو جاتی امرہ میں لگی ہوئی ہے، وہ شاید اس کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، یہ ویڈیوز بنا کے ان کو دی جائیں گی تاکہ آنے والے وقت میں وہ اپنے برے وقت میں ان کو استعمال کر سکیں، جب بھی ان کو ضرورت پڑے وہ جس شخص کی چاہیں ویڈیو اٹھا کے اس کو استعمال کر لیں اور اپنا وقت جو ہے وہ گزار سکیں۔ بہرحال خیر، سیاسی لوگوں کی طرف دیکھ لیں تو شہباز گل دیکھ لیں، اور بہت سارے سیاسی لوگ ہیں جو اس وقت سخت ترین آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ چینلز کو دیکھ لیں، جیسے ARY ہے، گول ہے، ان کو دیکھ لیں، بے شمار لوگ ہیں جن کو اگر آپ گننے چلیں تو شاید دن سے رات ہو جائے، لوگوں کے نام نہ ختم ہو، جو اس وقت سخت آزمائش سے گزرے ہیں۔ لیکن جو ادر ہینڈ جو معاملات ہیں، مریم نواز کو دیکھ لیں، نواز شریف کو دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، خواجہ آصف کو دیکھ لیں، آصف زرداری، ان جیسے اور انگنت ان جیسے لوگ جو ہیں جنہوں نے اداروں کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے بارے میں، اداروں کے بارے میں، جن میں جوڈیشری، آرمی، بیوروکریسی، تقریباً تمام ہی ادارے شامل ہیں، جو کچھ کہا، دھمکیاں دی گئیں، ہم آپ کا گھراؤ کریں گے، آپ نے اور آپ کے بچوں نے یہاں ہی رہنا ہے، ہم آپ پہ زمین تنگ کر دیں گے، ایون 1992 پہ سپریم کورٹ میں حملہ جیسا معاملہ کیا گیا۔ ان کے لیے اس قسم کی باتیں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اداروں پہ حملہ کرنا، اداروں کے بارے میں بات کرنا، دھمکیاں دینا، ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
پھر نیب پہ جیسے حملہ کیا، جب مریم نواز کو بلایا گیا تھا نیب، پھر مریم نواز نے نیب پہ حملہ کر دیا، اور اب ان صحافیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ ننگا کر کے مارنا، یہ تو بالکل غیر قانونی اور غیر اسلامی ہے۔ اس کے لیے ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا: کب تک جبر اور ظلم سے سچ کی آواز دبانے کی کوشش کر گیا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ اب میں یہاں صرف ایک بات مزید کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو بھی کہا، عمران خان نے کیس کرنے کا کہا کہ میں آپ پہ کیس کروں گا، وہ جج صاحبہ جو ہیں ان کو کہا کہ میں آپ پہ کیس کروں گا، اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو کہا میں آپ پہ کیس کروں گا، ہم آپ کو کٹہرے میں لائیں گے، ہم آپ پہ کیس کریں گے۔ کوئی اس قسم کی بات تو نہیں کی کہ ہم آپ پہ زمین تنگ کر دیں گے، آپ نے اور آپ کے بچوں نے یہاں رہنا ہے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کو گھیراؤ کریں گے۔ تو اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے، اور ان لوگوں کو کھلی چھوٹ، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کیا بولتے ہو۔ منظور پشتین نے پچھلے دنوں کیا کہا، محسن داوڑ کیا کہتا رہا، علی وزیر کیا کہتا رہا، زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجائی، کچھ ہوا؟ مولانا فضل الرحمان یہودی جرنیلوں، یہودی پیسے پہ پلنے والے جرنیلوں تک بولا، کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کے اپنے لوگ ہیں، یہ ان کے اپنے پالے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف اگر مسئلہ ہے تو عمران خان کی ذات سے ہے، اور عمران خان نے اگر صرف یہ بولا کہ ہم آپ پہ کیس کر دیں گے، یہ عام سی بات ہے، کوئی ایسی اس میں دہشت گردی والی بات نہیں ہے، تو اس پہ دہشت گردی کا پرچہ، جس کو آپ جتنا، یہ قانون فطرت کا قانون ہے، جس کو آپ جتنا دبائیں گے وہ اتنا نکل کر اوپر آئے گا، اور یہ ایک سادہ سا فطرت کا قانون ہے۔ جو ہلاکو خان اور ان کے حواریوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، شہباز گل جو کچھ کیا، شہباز گل کے ساتھ جو کچھ کیا انہوں نے، اس کو دبایا، مارا، پیٹا، جو کر سکتے تھے اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ہیرو بن گیا، ہر بندہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کے بارے میں سننا چاہتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آپ عمران ریاض خان کو دیکھ لیں، آپ ایاز امیر کو دیکھ لیں، آپ سمیع ابراہیم کو دیکھ لیں، آپ ارشد شریف کو دیکھ لیں، آپ جمیل فاروقی کو دیکھ لیں۔ جمیل فاروقی کو اگر اب کوئی نہیں بھی جانتا تھا تو اب جانتا ہے کہ جمیل فاروقی نام کا بھی ایک صحافی ہے، جس کو اسلام آباد پولیس نے کراچی سے گرفتار کیا ہے، اور اس کو پکڑ کے مارا، وہ بھی ننگا کر کے۔ کس قانون کے تحت؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ کسی قانون میں نہیں آتا، یہ غیر قانونی ہے، اور یہ ایک دن اسلام آباد پولیس کے گلے کی ہڈی بن جائے گی یہ چیز، جب ان کو کوئی اگر تحقیقات فیئر اینڈ فری اس کے اوپر جو ہے انویسٹیگیشن اگر ہو گئی تو یہ ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گی، ان کو بتانا، ان کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا کہ یہ کیوں کیا۔ لیکن بہرحال خیر، وہ آف دی ریکارڈ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ سارے معاملے کے پیچھے بھوت ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان سب لوگوں کو انہوں نے خود ہی مشہور کر دیا ہے، پکڑ کے، مار کے، پیٹ کے، سبھی مشہور کر دیا۔ اور اب آخری کام جو رہ گیا ہے عمران خان کو ہیرو بنانے کا، وہ یہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا اور جو کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ نیشنل لیڈر ہی نہیں رہا، نیشنل لیول کا لیڈر وہ تھا، وہ نیشنل لیول کا لیڈر تھا، اب وہ انٹرنیشنل لیول کا لیڈر بن گیا، جو عمران خان کے لیے آواز بلند کر۔ انٹرنیشنل بہت سارے لوگ ہیں، ادارے ہیں جن میں جو عمران خان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، جن میں چند قابل ذکر اداروں کے نام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جن میں رائٹرز ہے، سعودی گزٹ ہے، TRT ورلڈ ہے، ٹھیک ہے جی، پھر تہران ٹائمز ہے، دی واشنگٹن ٹائمز ہے، ڈیلی میل ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس والے ہیں، گلف نیوز ہے، الجزیرہ ہے، BBC ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، فاکس نیوز ہے۔ یہ چند ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو عمران خان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ ان میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کو شاید میں نہیں آپ کے سامنے رکھ سکا، آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا۔ لیکن دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ جس کو اپنے ملک میں پکڑ رہے ہیں، جس کو اپنے ملک کے اندر دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں، طرح طرح کے مقدمات میں پھنسا رہے ہیں، جس کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے لیے تھریٹ ہے، اس کے اوپر اسی لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے نا کہ آپ میدان میں تو اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کوئی ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لے کر، اس قسم کی چیزوں کا سہارا لے کر، توہین عدالت کا سہارا لے کر، اس قسم کی چیزیں کر کے آپ اس کو ناک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ جو ہمیں یہاں آ کے بتاتا تھا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، آج اس کے اپنے اوپر، اس کے اپنے ملک میں دہشت گردی کا مقدمہ ہے۔ یہ میرے خیال میں تو ہمارے لیے افسوس کی مقام ہے، صد افسوس کا مقام ہے۔ اتنے بڑے بڑے ادارے جو خان صاحب کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، ان کے بعد میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ جو UN میں جا کر لا الہ الا اللہ اپنی پوری طاقت سے بولے اور کہتا ہو کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے،
اور اتنے مدلل طریقے سے یہ بات کرتا ہو کہ ہر سال 15 مارچ والے دن اسلامو فوبیا کا دن مقرر کرنے پر UN مجبور ہو جائے، سلمان رشدی کی وجہ سے بھارت میں ایک سیمینار میں شرکت سے انکار کر دے، مدینہ اور مکہ شریف میں ننگے پاؤں چلتا ہو، اس پر جہاں بہت سارے کیسز ڈالے ہوئے ہیں وہاں ایک کیس گستاخی رسول کا بھی ہو، آپ کو کیسا فیل ہوگا کہ ایسا بندہ جو مسلمانوں کی حرمت کی بات کرتا ہو، مسلمانوں کی ایکتا کی بات کرتا ہو، سالمیت کی بات کرتا ہو، امت کی بات کرتا ہو، یہ لوگوں کو بتاتا ہو کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کے خاکے بنانے کی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی ڈرامہ کوئی اس قسم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارا دل دکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جو اس کے بارے میں بات کرتا ہو، یہ بات کرتا ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گردی کا کسی دین سے کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کے اوپر ہم گستاخی رسول کا مقدمہ ڈال دیں۔ پھر جو پوری دنیا کو بتا رہا ہو کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے، اس پر دہشت گردی کا مقدمہ بھی ہو، جب یہ UN میں گیا اس نے لا الہ الا اللہ بولا اور بولا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں ننگے پاؤں چلا، مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں چلا، رسول کی حرمت کی بات کی۔ سلمان رشدی انڈیا میں ایک سیمینار میں موجود تھا، وہاں اس نے جانا تھا عمران خان نے، وہاں نہیں گیا، وہاں شرکت نہیں کی، اس کے اوپر ہم گستاخ رسول کا مقدمہ کر دیں، اس کے اوپر ہم دہشت گردی کا مقدمہ کر دیں، جو کہ پوری دنیا میں یہ کیس لڑتا ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ اس پر یہ بدترین معاملہ یہ ہو کہ جس سے بھی بات کرو وہ کہتا ہو کہ میں مجبور ہوں، یعنی کہ دیکھیں جج سے بابر اعوان نے جب اپنے دلائل دیے ڈاکٹر شہباز گل کے معاملے پر، تو جج نے بابر اعوان کو کہا کہ سر جس طرح عام مجبور ہیں ویسے ہی میں بھی مجبور ہوں۔ اسلام آباد پولیس آف دی ریکارڈ کھلے عام بول رہی ہے یہ کہ یہ سارے معاملے کے پیچھے گھوٹ ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے۔ نون لیگ کھلے عام بول رہی ہے کہ ہمیں تو لانے والے لائے تھے، انہوں نے تو ہمیں ڈرایا تھا کہ کچھ فلانا آرمی چیف آ جائے گا، فلانا ASI کا چیف آ جائے گا، وہ آ کے تم لوگ کی سیاست ختم کر دے گا۔ ہم لوگوں تو لایا گیا ہے، ہم لوگ خود نہیں آئے۔ مطلب دیکھیں جس بندے سے بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں، ہمارے پیچھے تو ووٹ کا پریشر ہے۔ اب چاہے وہ جوڈیشری ہو یا اسلام آباد پولیس ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، عمران خان کو گراتے گراتے یہ خود ننگے ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگوں میں ان سے جو محبت تھی وہ نفرت میں بدلتی جا رہی ہے۔ لوگ کسی بھی حالت میں ہوں، ملک کے ساتھ جو بھی ہو کوئی بات نہیں، اپنی ذاتی انا کی تسکین چاہیے۔ ہلاکو خان کی اس درجہ غصے کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ عوام بے وقوف نہیں بن گئی، کیونکہ یہ 1980 نہیں ہے۔ ہلاکو خان اینڈ کمپنی سمجھتے ہیں کہ اس بات ہلاکو خان اینڈ کمپنی، میں کہتا ہوں اس بات کو سمجھیں۔ آپ پنجاب کا بائی الیکشن دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں اس غصے کی وجہ کیا ہے۔ پنجاب کا بائی الیکشن دیکھیں، PTI سویپ کرتی ہے۔ کراچی کا نیشنل اسمبلی کا الیکشن دیکھیں، عمران خان ایک دفعہ بھی کراچی نہیں گیا، اس کے باوجود نیشنل اسمبلی کا الیکشن PTI جیت جاتی ہے۔ یہ ہے غصہ۔ اس دفعہ عوام بے وقوف کیوں نہیں بن گئی؟ عوام تو کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ، جس کے بارے میں ان کی کیلکولیشن تھی کہ اگر یہ عوام میں نکلے گا تو اس کو گندے انڈے پڑیں گے، اس کو ٹماٹر پڑیں گے، یہ عوام میں جا ہی نہیں سکے گا۔ اور جس رات کو اس کو نکالا، وہ اپنی ڈائری اٹھا کے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا، اس سے اگلی رات کو لبرٹی چوک، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، کراچی، بڑے بڑے شہروں میں، فیصل آباد لوگ سڑکوں پر۔ یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہلاکو خان اینڈ کمپنی کی جو کیلکولیشن ہے وہ غلط ہو گئی ہے، اور ان کو اسی چیز پہ غصہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال خیر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے سنیریو کا، اس پورے بحران کا جو حل ہے وہ صرف فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، اور اس میں جتنی دیر کریں گے اس ملک کا اتنا ہی نقصان ہوگا، اور اس ملک میں اتنا ہی انتشار پھیلے گا، اور ہلاکو خان اینڈ کمپنی سے نفرت بھی اتنی ہی پھیلے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔